ہماری دنیا احساسات سے بھری پڑی ہے۔ احساسات خوبصورت اور بھیانک دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، پر مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں احساسات وہم کا شکار ہو جائیں۔ وہم اپنے اندر کئی قسم کی بیماریاں سموئے ہوئے ہے۔ آج ہم اسی وہم کی دنیا میں قدم رکھیں گے اور ایک عجیب قسم کے احساس کا سامنا کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زیب نامہ اور میں ہوں محمد شاہزیب صدیقی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ زیب نامہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ شکریہ۔ دوستوں، کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا ایک ڈرامہ ہے؟ اس میں موجود سب افراد اداکار ہیں، الغرض یہ سب ایک جھوٹ ہے۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ نفسیاتی بیماری ٹرومین سنڈروم کا شکار ہیں۔ اس بیماری کو فی الحال باقاعدہ طور پر نام دے کر رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، مگر اس کے کافی واقعات دنیا کے مختلف ممالک میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بیماری کے پس منظر میں جھانکا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1998 میں جم کیری کی مزاحیہ فلم دی ٹرومین شو ریلیز کی گئی۔ اس فلم میں یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص بچپن سے فلم کے سیٹ میں قید ہو جاتا ہے۔ دنیا میں موجود افراد ہر وقت اس کی زندگی کے ہر پل کو ایک ٹی وی اسٹیشن پہ براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل بگ باس نامی ریئلٹی شو میں چند افراد کو سیٹ میں قید کر دیا جاتا ہے اور ان کے ہر پل کو کیمرے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس فلم میں ٹرو مین کو جوانی تک معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ فلم کے سیٹ پہ قید ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد اس کی ایک دوست اس پہ یہ راز آشکار کرتی ہے کہ وہ دراصل ایک فلم کے سیٹ میں قید ہے اور آس پاس موجود ہر شخص ایک ایکٹر ہے۔ ٹرو مین جب یہ سنتا ہے تو اس فلم کے سیٹ سے بھاگنے کی ٹھان لیتا ہے اور بالآخر نکل آتا ہے۔ اس فلم کو دیکھ کر بہت سے لوگ ٹرو مین سنڈروم کا شکار ہو گئے اور اپنے آس پاس موجود دنیا کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پہلا کیس 2002 میں سامنے آیا جب ایک شخص پیدل نیو یارک پہنچا، جہاں اس نے 9/11 واقعے کی جگہ دیکھی، کیونکہ اسے شک تھا کہ اس کے آس پاس موجود دنیا میں سب کچھ جعلی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں کیمرے نصب ہیں جو ہمہ وقت اس کی نگرانی میں مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ 9/11 واقعے کی خبر سچ نہ ہو۔ اسی خاطر وہ کنفرم کرنے نیو یارک پہنچا کہ آیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ابھی بھی موجود ہے یا فقط اس کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ اب تک اس بیماری کے 40 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اس بیماری کے شکار عموماً نوجوان افراد ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کے متعلق رپورٹ کیا گیا کہ اس نے مین ہٹن میں پناہ کے لیے درخواست دی ہے تاکہ وہ اپنے اوپر فلمائے جانے والی مبینہ فلم سے آزادی حاصل کر سکے۔ 2004 میں امریکی صدارتی الیکشن کے دوران ایک ایسا ہی واقعہ رپورٹ کیا گیا۔ اس بیماری کے باعث امریکن آرمی کا ایک جوان اسٹیچو آف لبرٹی پر چڑھنے کی کوشش کرتا دیکھا گیا، کیونکہ اس کے نزدیک ایسا کرنے سے وہ اپنے اوپر بنائی جانے والی مبینہ فلم سے آزادی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا اور بچا لیا گیا۔ اس شخص نے اپنی بیماری کی وضاحت ان الفاظ میں دنیا کے سامنے کی: مجھے یہ لگا کہ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہوں۔ میرے خاندان سمیت دنیا کا ہر فرد اداکار ہے۔ مذکورہ شخص نے اسی بیماری کے باعث 3 مرتبہ خودکشی کی بھی کوشش کی۔ ایسے ہی ایک صحافی کا کیس سامنے آیا جس کے نزدیک دنیا حقیقت نہیں ہے، بلکہ اخبار میں موجود کہانیاں اور خبریں محض اس کو بیوقوف بنانے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور کیس میں ایک ٹی وی ریئلٹی شو میں کام کرنے والے شخص کے متعلق بھی انکشاف کیا گیا کہ اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ٹی وی شو کا کریو دراصل اس کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ سب اس کے گھر والوں کی ہدایات پر ہو رہا ہے۔ ایک اور مریض کے متعلق بتایا گیا کہ اسے یہ شک ہوتا ہے کہ ہر وقت خفیہ ایجنسیاں اس کی زندگی کے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہی ہیں اور یہ ساری دنیا جعلی ہے، اور 25 دسمبر کو اسے آزادی دے دی جائے گی۔ چونکہ یہ نفسیاتی بیماری ہے سو زیادہ تر مریضوں کے ناموں کو ڈاکٹرز نے صیغہ راز میں رکھا۔ فروری 2007 میں بیماری خبروں کی بہت زیادہ زینت اس وقت بنی جب واٹرلو نامی شخص نے اپنی بہن اور باپ کو قتل کر دیا، کیونکہ اسے گمان ہوتا تھا کہ اس کی فیملی ایک ورلڈ لائف گیم کا حصہ ہے اور اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیٹلائٹ اور کمپیوٹر اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے اس سے ڈیٹا نکال رہے ہیں اور فیملی اس کی ہر لمحہ ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر نشر کر رہی ہے۔ اسی طرح پینسلوینیا کے رہائشی البرٹ کے والدین نے شکایت درج کرائی کہ ان کا بیٹا خود کو ٹی وی اسٹار سمجھتا ہے اور اپنے آس پاس ہونے والے واقعات کو جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ بعد ازاں اس لڑکے نے اقوام متحدہ سے سیاسی پناہ کی درخواست بھی کی۔ اسی طرح ڈیوڈ نامی ایک شخص کے متعلق رپورٹ سامنے آئی جس میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے والدین اس کے نہیں ہیں، بلکہ اس کی ساری فیملی اور دوست ایک فلم کے اداکار ہیں، اور اسے اس مبینہ فلم میں اس خاطر رول نہیں دیا گیا کیونکہ اس نے خفیہ معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ ایسے کئی کیسز پچھلے 20 سالوں میں دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ ریڈٹ نامی مشہور ویب سائٹ پر تقریباً 2000 لوگوں نے تسلیم کیا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ جب ٹرو مین شو نامی فلم کے مصنف تک یہ خبر پہنچی تو ان کے الفاظ یہ تھے:
جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بیماری کا نام آپ کی تحریر کردہ اسکرپٹ پر رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ ٹرومین فلم انٹرنیٹ پر اردو ڈبنگ میں موجود ہے اور بہت خوبصورت اور منفرد فلم ہے۔ لازمی دیکھیے، لیکن احتیاط کا دامن تھامے ہوئے۔ اگر کبھی آپ بھی خود کو ایسی جگہ کھڑا دیکھیں تو اس احساس کو طول دینے کی بجائے نفسیاتی ماہر سے رابطہ کریں۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اپنے آپ کو مرکز نگاہ سمجھتا ہے۔ ہر شخص جو کہ اپنی زندگی میں مگن ہے ساری دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اپنی دنیا اور باری دنیا میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ فرق روا نہ رکھا جائے تو یہی احساس بڑھ کر ٹرومین سنڈروم کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔